سوچنے کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں سمجھا ہے؟ اس لیے انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد ایسی ہے جو داڑھی نہیں رکھتی ہے۔ جب ہم نے داڑھی کو رکھا نہیں تو انہوں نے جان لیا کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے ضروری نہیں۔ اسی لیے آئے دن کسی نہ کسی انسان کو ٹارگیٹ بنا کر کے کسی کی داڑھی کو نوچا جاتا ہے، کسی کو طرح طرح کے تخت ستم پر لٹا کر کے اس پر بیجا زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب پردہ بھی مسلمان عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی اس بات پر کہ حجاب مسلمان کے لیے ضروری نہیں؟ کیوں انہوں نے ایسا سمجھا؟ اس لیے کہ ہماری اکثر خواتین حجاب پہنتی نہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے رویے کو، ہماری بے عملی کو دیکھا تو انہوں نے جان لیا کہ ہندوستان میں رہیں گے تو ان تمام چیزوں کو یہ چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ بغیر کسی دباؤ کے بھی تو مسلمان عورتیں پردے کی پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ اس لیے ہماری بے عملی کی وجہ سے وہ ہمارے سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ ممکن ہے اگر حالات یہی رہے تو کل وہ دن بھی آئے گا کہ یہ لوگ کہہ جائیں گے کہ نماز بھی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر مسلمان نماز سے دور نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ علماء، عوام، جس کو بھی دیکھو 100 میں سے مشکل سے 10% ہے۔ آج اگر کسی بستی میں 1000 آدمی رہتے ہیں تو 100 آدمی بھی اس میں سے نماز کے پابند نہیں ملتے۔ اگر ہماری یہی بے عملی، یہی ہماری اسلام سے دوری رہی تو کل یہی لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز سے دور کر دیا جائے، نماز کو بند کیا جائے ہندوستان میں، اس لیے کہ جب یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوگا کہ پھر قرآن کی باری آئے گی، یہ کہیں گے مسلمانوں کے لیے کتاب اللہ قرآن مجید بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اکثر مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، کوشش بھی نہیں کرتے، ہمیں رغبت ہی نہیں رہی اس طرف۔ ہم نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانا گوارا ہی نہیں کیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے دروازے تو ہم نے دکھائے، لیکن علماء کی توہین کی وجہ سے، ان کی تنخواہیں کم ہونے کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہیں۔ کیا کرے گا پڑھ لکھ کر علماء، عالم بن کر کے کیا کرے گا؟ کس طرح سے اپنے پیٹ پالے گا؟ کس طرح سے اپنی بیوی بچوں کو پالے گا؟ ہماری بے عملی نے انہیں ہمارے خلاف جرأت عطا کی ہے اور انہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ غیر مسلم خود نہیں سمجھتے، وہ ہماری بے عملی، ہمارے اس رویے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی بے عمل زندگی سے انہیں سمجھا رہے ہیں ہمارے لیے اسلامی تعلیمات و احکامات اتنے ضروری نہیں ہیں۔ جب ہمارے رویے کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے جان لیا کہ بغیر اس کے بھی یہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہم سے چھن رہی ہے، کیونکہ جب آزادی تھی تو ہم نے عمل نہیں کیا، اور اب جب آزادی چھن رہی ہے تو آج قوم بلبلا رہی ہے۔ جو اپنی شناخت اور اپنی پہچان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پہچان اور اس کی شناخت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی شناخت کی حفاظت اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ پیارے، کورٹ کچہری میں کسی طرح کے کیس لڑ کر کے نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کی نصرت و مدد کثرت عدد، اسلحہ، شور شرابہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی تم اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم شریعت الہی کی حفاظت کرو، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ہر ایک چیز سے تمہاری حفاظت کی جائے گی، طرح طرح کی پریشانیوں سے تمہیں حفاظت کر دی جائے گی۔ ممکن ہے آج دلیلوں کی بنیاد پر کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں اگر ہو بھی جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ
الأعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان عمل صالح ہما وقت تمہارا نصب العین ہے تو پھر ہر حال میں سربلندی تمہیں ہی ملنے والی ہے۔ غیروں کے اعتراض کا جواب ہمیں کتاب و سنت پر عمل کر کے ہی دینا چاہیے، اور عمل کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ عمل ہمارے پاس ہے نہیں، میدان عمل میں اترنے کے لیے ہم تیار ہیں نہیں، پھر شور شرابہ ڈالتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ایک دوسرے کے سامنے شکایتیں پیش کرتے ہیں، تو اس چیز کا حل یہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جو قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا پہ حکمرانی کر گئے، اور آج اسی قرآن کو چھوڑ کر ہم دنیا کے حکمرانوں کے نیچے ہیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے ہمیں سرخروئی، کامیابی اور کامرانی ملنے والی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، آ جاؤ اسلام کے دامن میں، نمازوں کی پابندی کرو، احکام اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، آج بھی دنیا تمہارے قدم